بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مگر سلطان شاہ کے ہاتھوں طیارے پر تیسرے قتل کی خبر ملتے ہی آئزیک بیل کا دماغ الٹ گیا اور ہماری ساری کوششیں برباد ہو گئیں۔ ویرا نے تائید طلب لہجے میں کہا، یہ نہیں کہا جا سکتا تھا، مجھے قبل از وقت یہ معلوم ہو چکا ہے کہ قبرص کے واقعے پر واشنگٹن سے کیا رپورٹ جاری کی جائے گی۔ یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ سلطان شاہ کی دی ہوئی مہلت یہاں کے وقت کے مطابق رات کے تقریباً 2 بجے ختم ہو جائے گی، لیکن یہ سب جاننے کے باوجود ہم بے بس ہیں، ان معلومات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ بستر سے اٹھ کر بے تابانہ انداز میں کمرے میں ٹہلنے لگی۔ ابھی ایک کارڈ باقی ہے، آئزیک بیل کو فون کر کے میں اسے کھیل سکتا ہوں۔ خاموشی سے کچھ دیر تک سوچنے کے بعد میں نے پرخیال انداز میں کہا، ہو سکتا ہے کہ اب وہ تمہاری آواز سنتے ہی فون بند کر دے۔ ویرا نے خدشہ ظاہر کیا، اسے میری بات سننی پڑے گی ورنہ وہ واشنگٹن کے بااثر حلقوں کا اعتماد کھو بیٹھے گا۔ میں نے زور دے کر کہا، وہ حد سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار ہے، اس کا یہ زوم ختم ہو گیا تو اس سے نمٹنا آسان ہو جائے گا۔ اب میں اسے خاک میں ملانے پر تل گیا ہوں۔ اس کی دشمنی میں الجھ کر تم سلطان شاہ کی زندگی کو لاحق خطرات کو کیوں نظر انداز کر رہے ہو؟ ہمیں سر جوڑ کر اس کے لیے کچھ سوچنا چاہیے۔ تم سوچتی رہو، سوچتے سوچتے میرا دماغ دکھنے لگا ہے۔ یہ طے ہے کہ اب ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ زندہ رہے یا اس مہم میں شہید ہو جائے۔ ہمیں آئزیک بیل کو تہس نہس کرنا ہوگا۔ میں اس سے آخری بار ہم بات ضرور کروں گا۔ ویرا نے میری آنکھوں میں ناچتی ہوئی وحشت و صفاقی کے پیش نظر زبان بند کر لی۔ ان چکروں میں راما کا کو نہ بھولو۔ میں نے اس کی طرف گھوم کر نرمی سے کہا، فون کر کے دیکھ لو کہ اس کا کمرہ آباد ہے یا اس کی بیوی کہیں اور منتقل ہو چکی ہے۔ کمرے میں واپس آنے تک مجھے سلطان شاہ کے بارے میں کوئی نیا اندیشہ نہیں تھا۔ میں نے آتے ہی اسے چیک کیا تھا، اس کی بیوی کے ساتھ کوئی مرد بھی موجود ہے جو اطالوی لب و لہجے میں خاصی روانی سے انگریزی بول لیتا ہے۔ دونوں میاں بیوی ایک جیسے ہی نکلے تلخی سے۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں فون بوتھ میں کھڑا فون کی گھنٹیوں کی آوازیں سن رہا تھا۔ تیسری گھنٹی مکمل ہونے سے پہلے فون اٹھا لیا گیا۔ بولنے والا آئزیک بیل ہی تھا۔ میں نے لندن ٹائمز سے پوری کہانی کا سودا کر لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ فون بند کرنے کا ارادہ کرتا، میں نے اپنی دانست میں وہ دھماکہ کر ڈالا۔ سودا کر لیا ہے تو مجھے اطلاع کیوں دے رہے ہو؟ اس وقت وہ دوبارہ پرسکون ہو چکا تھا۔ ابھی قبرص کی اصل کہانی پر صرف اصولی سودا ہوا ہے۔ 1 لاکھ پاؤنڈ معقول رقم ہوتی ہے۔ ایسی حقیر رقمیں میرے معمولی کرندے ایک دن میں اڑا دیتے ہیں۔ اپنا اصل مقصد بتاؤ، تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ زبان بند رکھنے کے لیے میں تمہیں 1 سینٹ بھی نہیں دوں گا۔ مشکل یہ ہے کہ واشنگٹن کے فیصلے کے حوالے سے کہانی میں تمہارا ذکر ضرور آئے گا۔ واشنگٹن کے اعلان سے پہلے یہ ساری رپورٹ لندن کے ایک بڑے اخبار کی شہ سرخیوں میں چھپے گی کہ تم سمجھ سکتے ہو کہ تمہاری حیثیت کس قدر مجروح ہوگی۔ اوہ، اس کی گھراہٹ سنائی دی۔ اب تم مجھے بلیک میل کرو گے؟ تمہارے رتبے کے آدمی کو بلیک میل کرنا میرے لیے ایک اعزاز ہوگا جو میرا حوالہ بن سکتا ہے۔ کیا لندن ٹائمز والے اسی قدر ڈفر ہیں کہ ایک گمنام آدمی کی بے سروپا باتیں خرید لیں گے؟ 10,000 پاؤنڈ کے عوض میری کہانی ان کے پاس محفوظ رہے گی۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ سرکاری پریس ریلیز جاری ہوتے ہی وہ میری رپورٹ چھاپ کر باقیہ 90,000 دے دیں گے۔ اتنی اہم اور بڑی خبر خریدنے کے لیے معمولی اخبار بھی 10-15,000 پاؤنڈ کا جوا کھیل سکتے ہیں۔ یہ رقم مل جائے تو تم کہانی بیچنے کا ارادہ ترک کر دو گے۔ وہ راہ راست پر آ گیا۔ تم سے مجھے رقم لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس بڑے سکینڈل سے بچنے کے لیے تمہیں میرے آدمی کی آزادی کا بندوبست کرنا ہوگا۔ میں نے لگی لپٹی رکھے بغیر اپنا مدعا ظاہر کر دیا۔ جب وہ اپنے ساتھ پورے جہاز کو آگ لگانے پر تلا ہوا ہے تو تم اسے کیوں بچانا چاہ رہے ہو؟ مجھے اپنے ہر آدمی کی جان عزیز ہے۔ وہ خود کو ختم کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے، ورنہ کوئی بھی اپنی خوشی سے موت کو گلے نہیں لگاتا۔ تمہارے دوست ویتنام سینڈروم کا بہانہ کر کے کسی بے گناہ کو قربانی کا بکرا بنا سکتے ہیں۔ میرے لیے ایسی بات سوچنا بھی گناہ ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس کی رہائی کے بعد تم یہ کہانی کسی کو نہیں دو گے؟ میں تمہاری زبان پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ قبرص کا ڈرامہ ختم ہونے کے بعد کسی پریس ریلیز کی ضرورت نہیں رہے گی اور یہ سکینڈل جنم لینے سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ ایسے میں کوئی ردی کے باؤ بھی کہانی نہیں خریدے گا۔ وہ اسی جہاز میں تابوتوں سمیت افغانستان جانے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ وہ علاقہ مخدوش ہے۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اچک لی۔ اس کی دی ہوئی مہلت تیزی
تیزی سے ختم ہو رہی ہے، یہ کام اس سے پہلے مکمل ہو جانا چاہیے۔ اس کی رضامندی کا اندازہ ہوتے ہی میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آنے والے وقت میں مجھے کھوئی ہوئی جنت ملنے والی ہو۔ پھر اس خطے میں ترکی ہی ایسا محفوظ ملک ہے جہاں یہ کام رازداری سے ہو سکتا ہے، وہاں سے میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ لوں کہ تم نے میری تجویز قبول کر لی ہے۔ میں اپنی خوشی پر قابو نہ رکھ سکا۔ ابھی میں اس تجویز کو پر غور کر رہا ہوں، اس کی توثیق دوسرے ہی کریں گے۔ اس کے بعد بھی ایک بڑا مسئلہ برقرار رہے گا، کیا تمہارا آدمی ترکی جانے پر آمادہ ہو جائے گا؟ موجودہ حالات میں وہ تمہارے چنگل سے آزاد ہونے اور زندہ رہنے کا کوئی مہم ترین موقع بھی ضائع نہیں کرے گا۔ مایوسی کی آخری سرحدوں پر وہ کچھ بھی کر گزرے گا۔ تم انقرہ میں اپنے آدمی کی وصولی کا بندوبست کرو، میں اس تجویز کو منظور کرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آدھے گھنٹے بعد تم دوبارہ مجھے فون کرو گے تو حتمی فیصلہ ہو جائے گا۔ گڈ، اس وقت تم بہت دانش مندی اور تدبر سے کام لے رہے ہو۔ مجھے امید ہے کہ اپنی کوششوں میں تم وقت پر ضرور نظر رکھو گے، میں نے پورے خلوص اور خوش دلی کے ساتھ کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت میں جیتی ہوئی بازی ہار رہا ہوں۔ اس کی آواز اچانک بہت تلخ ہو گئی۔ کبھی کبھی آدمی اپنی غلطیوں کی اس سے بڑی قیمت ادا کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ معاہدہ ہونے کے بعد دشمنی ختم ہو جائے گی، تم جلد ہی فنا کر دیے جاؤ گے۔ اپنی غلطی کو تسلیم کر لینے والے عظیم ہوتے ہیں۔ تمہاری ان تلخ نوائی کے باوجود میں تمہاری اس اخلاقی بڑائی کو سلام کرتا ہوں، میں نے تشکر سے لبریز آواز میں کہا۔ کاش توثیق کرنے والے بھی اس نقطے کو سمجھ لیں تو یہ سنگین بحران آج رات ہی ٹل جائے گا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد میں اسی نمبر پر تمہاری کال کا انتظار کروں گا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ گفتگو ختم ہوتے ہی وفور مسرت سے میرا دل بھر گیا۔ مایوسی کے گھور اندھیروں میں مجھے اچانک ہی وہ تدبیر سوجی تھی۔ یہ خدا کے شکر و ممنونیت کا مقام تھا کہ میں سلطان شاہ سے ہزاروں میل دور اور لا تعلق ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے کچھ کر گزرنے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ آئزک بیل کا دیا ہوا آدھا گھنٹہ پورا ہونے سے پہلے مجھے انقرہ کے بارے میں اول خان سے بات کرنی تھی، مگر میں نے وہ بوتھ چھوڑ دیا۔ تھوڑی سی دیر میں میں نے اسی ایک بوتھ سے آئزک بیل کو 2 مرتبہ فون کیا تھا۔ اگر اس نے دوسری بار یہ معلوم کر لیا تھا کہ میں اسے فون کرنے کے لیے ایک مخصوص بوتھ ہی استعمال کر رہا تھا تو تیسری بار اس کے آدمی مجھے نرگے میں لے کر کوئی بھی من مانا سلوک کر سکتے تھے۔ ٹیکسی میں وہاں سے وکٹوریا کی طرف جاتے ہوئے میرے ذہن میں آہستہ آہستہ یہ خیال جڑ پکڑنے لگا کہ آئزک بیل نے اپنی غلطی تسلیم کی تھی، نہ اسکینڈل ٹالنے کے لیے وہ سلطان شاہ کو چھوڑنے پر آمادہ ہوا تھا۔ اس نے یہ مکاری صرف اس لیے کی تھی کہ آدھے گھنٹے میں کسی کو ہدایت دے کر اس بوتھ کے گرد اپنے آدمیوں کا جال پھیلا سکے اور پھر مقررہ وقت پر وہ مجھے گھیر لیں۔ جگہ تبدیل کرنے کے بعد میں ایسے کسی خوف کے بغیر اس سے تیسری بار بھی رابطہ کر سکتا تھا۔ وکٹوریا اسٹیشن کے باہر ٹیکسی چھوڑ کر میں اونچی چھت والے ہال میں داخل ہوا تو وہاں کئی بوتھ خالی تھے۔ میں نے ایک الگ تھلگ بوتھ منتخب کر کے اول خان سے رابطہ کیا۔ شاید تم اس وقت بھی وہاں کچھ کرتے پھر رہے ہو۔ وہ میری آواز سن کر اول خان پر پر امید لہجے میں بولا، کیا اس کے بارے میں کوئی نئی خبر ملی ہے؟ خبریں ہی خبریں ہیں، میں دوبارہ اسحاق گھنٹی سے بات کر چکا ہوں، چند منٹ بعد آخری گفتگو ہوگی۔ ایک ہلکی سی امید پیدا ہوئی ہے، شاید سلطان شاہ کو انقرہ پہنچایا جائے۔ یہ کیسے ہوگا؟ پتھر سے تیل نکلنے کی بات سمجھ میں آ سکتی ہے، مگر یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے۔ انقرہ میں کسی کا بندوبست کرو جو ضرورت پڑنے پر پوری ذمہ داری سے سلطان شاہ کی آزادی کی تصدیق کر سکے۔ اس سے بات کرتے ہوئے میری نظریں بار بار اپنی ریسٹ واچ کی طرف اٹھ رہی تھی۔ انقرہ میں ایوب آغا میرے مکمل بھروسے کا میرے جیسا غیر سرکاری آدمی ہے، میں اس کی ڈیوٹی لگائے دیتا ہوں۔ ضرورت پڑی تو وہ کچھ سفارتی رابطے بھی استعمال کر گزرے گا۔ مجھے ایسے ہی آدمی کی ضرورت ہے۔ میرے پاس صرف 4 منٹ رہ گئے ہیں، جلدی سے مجھے اس کا فون نمبر دو اور اسے میرے بارے میں بریف کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کام آج رات ہی ہو جائے۔ اول خان کے مبہم اشارے سے میں نے سمجھ لیا تھا کہ ایوب آغا بھی STF کوئی آدمی تھا۔ مجھے لائن ہولڈ کرانے کے بعد اول خان ذرا سی دیر کے لیے غائب ہوا، پھر اس نے ایوب آغا کا فون نمبر بتایا جو میں نے سگریٹ کے پیکٹ پر لکھ لیا۔ اب صرف اتنا سن لو کہ سلطان شاہ اب تک ان کے 3 آدمی مار چکا ہے اور قبرص سے افغانستان واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ وہ رہا ہو گیا تو کل کے اخباروں میں سناٹا رہے گا، ورنہ ہر طرف ایک بنچال سا آ جائے گا۔ دعا کرو کہ میں سرخرو ہو جاؤں۔ میری ساری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہارا وقت ہو رہا ہے، باقی باتیں پھر ہوں گی۔ میں نے کریڈل دبا کر لائن منقطع کر دی اور پھر فوراً ہی آئزک بیل کا نمبر ملانے لگا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے تک مقررہ وقت میں صرف چند سیکنڈ باقی رہ گئے تھے۔ ایک ہلکی سی بزر ہوتے ہی آئزک بیل لائن پر آ گیا۔ میں نے تمہاری بات
بات اوپر تک پہنچا دی ہے، دوسرے فون پر وہاں سے کسی بھی وقت جواب آ سکتا ہے۔ اس نے کہا پہلے تمہاری آدمی صرف میرا درد سر تھا، لیکن C-130 کی وجہ سے ہر ایک نے اسے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ صرف ایک شخص میرا ہم خیال ہے اور وہی کچھ کام دکھا سکتا ہے۔ یہ وقت گزارنے کی کوئی کوشش تو نہیں ہے؟ میں نے بے اعتباری سے پوچھا۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے، تمہاری تجویز پر پوری سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے۔ یہ تو بتاؤ کہ کیا تم کسی نئے بوتھ سے فون کر رہے ہو؟ تمہاری آواز کچھ بھاری محسوس ہو رہی ہے۔ میں اس ملعون کی مکاری پر نفرت اور تلخی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھے ابتدائی گفتگو میں الجھا کر وہ اپنے ایکسچینج سے معلومات لے چکا تھا، مگر مجھ سے آواز کے بھاری ہونے کا بہانہ کر رہا تھا۔ اسے سلگانے کے لیے میں نے بھی تجاہل سے کام لیتے ہوئے جواب دیا، میں وہیں سے بات کرتا، مگر اس بار وہاں کچھ مشتبہ افراد منڈلا رہے تھے۔ ان سے الجھنے کا خطرہ مول لینے کے بجائے میں ادھر چلا آیا۔ تم اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ تمہیں ہر جگہ اپنے دشمن نظر آتے ہیں۔ میرے سوا اور کس کو معلوم ہوگا کہ اس وقت تم اس بوتھ پر آؤ گے؟ تو پھر وہ تمہارے ہی آدمی ہوں گے۔ اس بار میں نے صاف شبہ ظاہر کر دیا۔ وہ تلخ انداز میں ہنس پڑا، تم بہت چلاک بننے کی کوشش کرتے ہو۔ میں جلد ہی تمہارے پر قطر کر تمہیں اپنے عجائب گھر میں سجاؤں گا۔ یہ بتاؤ کہ انقرہ میں تم نے کیا بندوبست کیا ہے؟ میرا آدمی ہدایت کا منتظر ہے، تم طریقہ کار بتاؤ، وہ خود رابطہ کر لے گا۔ کرنل فل برائٹ، نام نوٹ کر لو۔ وہ اب سے 2 گھنٹے بعد انقرہ کے ملٹری ایئر بیس کے کمانڈر کے پاس موجود ہوگا اور تمہارے آدمی کے ساتھ جہاز پر جائے گا۔ تمہارے آدمی کا کیا نام ہے؟ ایوب آغا۔ میں نے نام دوہرا دیا اور پوچھا، کیا اوپر سے اتنی جلدی جواب آ گیا؟ اپنے کام سے کام رکھو، غیر ضروری سوالات مت کرو۔ یہ شوق اس وقت پورا کر لینا جب تم بے بسی کے عالم میں میرے روبرو لائے جاؤ گے۔ تم نے یہ اطمینان کر لیا ہے کہ یہ کام مقررہ مہلت ختم ہونے سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا۔ قبرص والوں کو ہدایت دے کر کوشش کی گئی ہے، جہاز پر وزن نہ ہونے کے برابر ہے، وہ انقرہ پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لے گا۔ انقرہ والوں سے سارے معاملات وہ خود طے کر لیں گے۔ تم نے میرے پرانے بوتھ کے گرد منڈلانے والوں کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کوئی بھی ہوں، میں انہیں نہیں جانتا۔ تم میری ایک بات لکھ لو گے، اب تمہاری آزادی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ میں نے اپنی پوری توجہ تم پر مرکوز کر دی ہے۔ میں اسے کوئی سخت بلکہ منہ توڑ جواب دے سکتا تھا، لیکن وہ میرے ہاتھوں میں موم کی ناک بنا ہوا تھا۔ اسے تاؤ دلانا میرے بلکہ سلطان شاہ کے حق میں ضرر رساں ثابت ہو سکتا تھا۔ تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے اتنی توجہ کے قابل سمجھا۔ میں جلد ہی باقی الفاظ میرے منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ آئزک بیل نے اچانک فون بند کر دیا تھا۔ بلی اور چوہے کا وہ روح فرسا کھیل دھیرے دھیرے ایک واضح اور روشن انجام کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ موت کے دانے سے سلطان شاہ کی واپسی کی امید بند جانے کے بعد میرے وجود میں توانائی کی ایک نئی لہر انگڑائیاں لے رہی تھی۔ میں وہ بوتھ چھوڑ کر دوسرے بوتھ میں گھس گیا۔ آئزک بیل کی خباثت اور مکاری کے کھلے کھلے ثبوت سامنے آ جانے کے بعد میں ہر امکانی احتیاط سے کام لینے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ انقرہ کا نمبر ملاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ عجلت میں نے ایوب آغا کی وطنیت کے بارے میں اول خان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ نام کچھ ایسا منفرد تھا کہ وہ ایرانی یا ترک بھی ہو سکتا تھا۔ ایوب آغا میرے فون کا منتظر تھا۔ میرا تعارف سنتے ہی سنجیدہ آواز میں احکام کا طالب ہو گیا۔ وہ پاکستانی ہی تھا اور شستہ اردو بول رہا تھا۔ اس کے گمبھیر لب و لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اول خان کی بریفنگ سے وہ حالات کی سنگینی کا اندازہ لگا چکا تھا۔ ہمارے ٹائم زون مختلف ہیں۔ اب سے 1 گھنٹہ 50 منٹ بعد انقرہ کے ملٹری ایئر بیس کے کمانڈر کے پاس کرنل فل برائٹ پہنچے گا۔ اس کے ساتھ C-130 پر جا کر تم مغوی کو پوری احتیاط سے واپس لاؤ گے۔ یہ خیال رہے کہ جہاز چھوڑنے کے بعد تم دونوں پر کہیں بھی قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے۔ اسے انقرہ سے جلد از جلد کراچی بھیج کر تم اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاؤ گے۔ ایئر بیس کا کمانڈر میرا دوست ہے۔ ایوب آغا کے اس انکشاف نے میرا دل خوش کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، اگر یہ ملٹری ایئر بیس کا معاملہ ہے تو تم ذرا بھی فکر نہ کرو، میں ابھی سے وہیں ڈیرا ڈال دوں گا۔ اس قلعے میں کوئی میرے مہمان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ میرا فون نمبر لکھ لو، سلطان شاہ آ جائے تو مختصر سا پیغام دے دینا، ہوٹل میں میرا نام اسلم خان ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے ہوٹل کے کمرے اور ٹیلی فون کے نمبر بتا دیے۔ نمبروں کی تصدیق کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ رات زیادہ گہری نہیں ہوئی تھی، لیکن موسم خاصا سرد تھا۔ میں ٹکٹ خرید کر آکسفورڈ اسٹریٹ سے ہو کر جانے والی ایک سرخ ڈبل ڈیکر بس میں سوار ہو گیا۔ روشنی میں نہائے ہوئے شہر کے بارونق علاقوں سے گزرتے ہوئے بس نے مجھے آکسفورڈ سرکس پر اتار دیا۔ وہاں سے ہوٹل زیادہ دور نہیں تھا۔ میں پیدل ذیلی سڑک پر ہو لیا۔ راستے میں نے دور سے اپنے پسندیدہ فون بوتھ کی طرف نظریں دوڑائیں تو اس وقت وہاں خلاف معمول
معمول 4 تنومند نوجوان سر جوڑے کھڑے تھے اور ہر راہ گیر کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان چاروں کو یقینی طور پر کسی ڈیوڈ اسٹارز نے ہی میرے لیے بھیجا تھا۔ انہیں دیا ہوا وقت بہت پہلے گزر چکا تھا، مگر وہ پھر بھی کسی کامیابی کی امید میں وہیں جمع تھے تاکہ سرخرو لوٹ کر وہ اپنے یہودی آقا سے انعام کے طلبگار ہو سکیں۔ میں ویرا سے صرف ایک ٹیلی فون کا ذکر کر کے ہوٹل سے گیا تھا، وہاں چکر ہی دوسرا چل پڑا اور مجھے دشمنوں کو جل دینے کے لیے وکٹوریا تک دوڑ لگانی پڑ گئی۔ پل پل بدلتے ہوئے حالات میں میرے اس تاخیر نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ میری صورت دیکھتے ہی وہ والہانہ انداز میں میرے سینے سے لگ گئی۔ ویرا کی وہ حرکت اس قدر بے ساختہ اور والہانہ تھی کہ میں نے ہولے سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ مجھے احتلاج سا ہونے لگا تھا۔ اس نے میرے سینے میں منہ چھپا کے شکوہ کیا، تم کہاں رہ گئے تھے؟ آج میں نے سلطان شاہ کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ ہمارے بوتھ کے قریب اس وقت بھی 4 سفید فام گنڈے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر آج رات سلطان شاہ کو عذاب سے نجات مل گئی تو میں سمجھوں گا کہ میری ساری محنت وصول ہو گئی۔ ویرا نے میرے سینے سے ہٹ کر اپنی بڑی بڑی تحیر زدہ آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال دی۔ اب واقعی ایسی کوئی مضبوط امید پیدا ہو چلی ہے، امید پر دنیا قائم ہے، یہ کہہ کر میں تھکے ہارے انداز میں بستر پر گر گیا۔ ویرا نے فوراً ہی قالین پر بیٹھ کر میرے پیروں سے جوتے اور موزے اتارنے شروع کر دیے۔ میں نے سرور کے عالم میں لمحہ بھر کے لیے آنکھیں موند دی تو میرے تصور میں غزالہ کا شکایتی چہرہ مجسم ہو گیا۔ اس کا چہرہ غم آلود اور آنکھیں نمناک تھیں۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی اور دونوں پیر ویرا سے دور سمیٹ لیے۔ میری خلوت کی وہ آزادیاں اور دوسری سرمستیاں غزالہ کی امانت تھیں۔ ویرا کو وہ قربت دے کر میں گھر بیٹھی غزالہ کی امانت میں خیانت مجرمانہ کا مرتکب ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم ایک دم ہی کیوں چونک پڑے؟ میرا قالین سے اٹھ کر مشاہری پر میرے قریب بیٹھ گئی۔ میں کروٹ لے کر مشاہری کے دوسرے سرے پر لڑک گیا۔ غزالہ کا خیال آ گیا تھا وہ شہر میں اکیلی اور بے گھر ہے۔ میں نے اداسی سے کہا، اس کی ایسی المناک منظر کشی نہ کرو، اول خان کا پورا گھرانہ اس کی خبر گیری کر رہا ہے اور وہ انہی کی میزبانی کے مزے لوٹ رہی ہے۔ یہ تم نہیں سمجھ سکتی، شادی شدہ عورت اپنے مرد سے دور ہو تو ہزاروں کی بھیڑ میں بھی خود کو بالکل تنہا محسوس کرتی ہے اور اس کے ساتھ اکیلی ہو کر بھی اکیلی نہیں ہوتی۔ اس وقت ہم سب میں سلطان شاہ سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ اس کے بعد غزالہ کی باری آتی ہے۔ تم مجھے کیوں نہیں بتاتے کہ تم کیا تیر مار کر آئے ہو؟ اس نے تیکھے لہجے میں کہا۔ میں جب سوچتا ہوں کانپ کر رہ جاتا ہوں۔ اگر غزالہ اس رات فلیٹ پر ہی ہوتی تو اس پر کیا گزری ہوتی؟ اس کے ساتھ سلطان شاہ بھی بند کے رہ جاتا۔ وہ تو اب بھی بندہ ہوا ہے۔ تمہاری رائے تھی کہ سلطان شاہ نے C-130 پر قبضہ کر کے سنگین غلطی کی ہے اور اب وہ مارا جائے گا۔ ویرا نے چڑ کر مجھے میری ہی بات یاد دلائی۔ کچھ دیر پہلے ایسی ہی صورتحال تھی، وقت گزرنے کے ساتھ کچھ تبدیلیاں آئی ہیں۔ یوں سمجھو کہ آئزیک بیل نے میری بلیک میلنگ کے سامنے جھکنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ جس بات کے پیچھے پڑ جاتی تھی اسے اگلوا کے رہتی تھی۔ اس سے سوال و جواب کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا اور معلومات میں تازہ ترین اضافوں کے ساتھ اس کا موڈ خوشگوار ہونے لگا۔ میرے جسم اور ذہن پر شدید تکان طاری تھی، لیکن آنکھوں میں دور تک نیند کا پتہ نہیں تھا۔ لاشعور میں بس ایک خیال بسا ہوا تھا کہ رات کے 1 اور 2 بجے کے درمیان انقرہ سے سلطان شاہ کے بارے میں کوئی خبر آتی ہے اور اس وقت تک مجھے ہر حال میں جاگنا ہے۔ وقت گزارنے کے لیے ویرا کو چڑچڑا کر کے اس کے سوالوں کے جواب دینا ایک اچھا مشغلہ تھا۔ وہ سلطان شاہ اور آئزیک بیل کی طرف سے پوری تسلی ہو جانے کے بعد 12 غزالہ کا ذکر نکال بیٹھی۔ اب تمہیں غزالہ کیوں یاد آ گئی؟ میں نے غصیلے لہجے میں اس سے پوچھا۔ سلطان شاہ کے بارے میں سب کچھ جان لینے کے بعد اب ہم دنیا کے ہر موضوع پر بے فکری سے بات کر سکتے ہیں، اس نے ڈٹائی سے جواب دیا۔ اس وقت مجھے سب کچھ معلوم تھا، اسی لیے مجھے غزالہ کا خیال آ رہا تھا۔ تم جیسے شکی اور حاسد شوہروں نے دور رہ کر وہ پہلے سے زیادہ سکھی ہوگی۔ جس دن کسی معقول آدمی سے شادی کر لوگی تو یہ باتیں خود بخود سمجھنے لگو گی۔ یورپ کی شادیاں لڑکیوں کے لیے عمر قید کی سزا نہیں ہوتی۔ مرد ذرا بھی بگڑتا ہے تو عورتیں خود ہی کوئی دوسری راہ تلاش کر لیتی ہیں۔ کوئی کسی کے بغیر خود کو اداس اور تنہا محسوس نہیں کرتا۔ یہ چونچلے بس مشرق ہی میں چلتے ہیں۔ عورتیں ساری دنیا میں ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن تم جیسی خال خال ہوتی ہیں۔ دنیا کی عورتوں کا حال تمہارے سامنے ہے۔ وہ مضحکہ اڑانے والے انداز میں بولی۔ راما کا روزینی بیوی کو دھوکہ دے کر عیاشی کے ارادے سے نکلا اور اس کی معصوم سی بیوی اپنے شوہر کی موت سے بے خبر اس کے بستر پر کسی اور کے ساتھ گلچھرے اڑا رہی ہے۔ فون پر ایک اطالوی مرد کی آواز سن کر تم نے اتنا بڑا الزام کیسے لگا دیا؟ میں نے اسے چڑھانے کے لیے اعتراض کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا بھائی رہا ہو۔ اوہ، ویرا نے حقارت سے اپنا
اپنا سر جھٹکا۔ یہاں کوئی بھائی اپنی بہن کے لیے ایسی قربانیاں نہیں دیتا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد سب اپنے اپنے گھر، مرضی اور تقدیر کے مالک ہوتے ہیں۔ تمہارے دماغ کے کیڑے جب زور کرنے لگتے ہیں تو تمہیں ایسی ہی باتیں سوچتی ہیں۔ اب میرے اوپر کیوں چڑی چلی آ رہی ہو؟ تم دور رہ کر بھی بات کر سکتی ہو۔ تمہاری ایسی کی تیسی۔ ویرا نے جلا کر بیڈ سوئچ پر ہاتھ مارا اور کمرہ تاریک کر دیا۔ اتنی دیر سے خود چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو اور الزام مجھ پر لگا رہے ہو، میں تمہارا دماغ درست کر دوں گی۔ وہ گراتی ہوئی بہت جارحانہ انداز میں میرے سینے پر سوار ہو گئی اور میرے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی میری ان دونوں کان پٹیوں کو اپنی نرم ہتھیلیوں میں دبا کر ایک خاص انداز میں زور زور سے مسلنے لگی۔ میں نے اسے اپنے سینے پر سے دھکیل کر نیچے گرانا چاہا، مگر یوں محسوس ہوا جیسے میرے بازو مان بھر کے ہو گئے ہوں۔ آنکھیں یک بیک بند ہونے لگی تھیں اور ذہن پر ہلکا ہلکا انجانا سا سرور طاری ہونے لگا۔ مائی ڈارلنگ، مجھے ویرا کی سرسراتی ہوئی سرگوشیانہ آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کہہ رہی تھی، تم بار بار یہ کیوں بول جاتے ہو کہ میرا نام ویرا ہے؟ میں جب چاہوں پلک جھپکتے میں تمہیں کسی کیچوے سے زیادہ بے ضرر بنا سکتی ہوں۔ اب تم کچھ دیر تک میرے ہی رحم و کرم پر رہو گے۔ میری کن پٹیوں پر اس کی نرم و گداز ہتھیلیاں بدستور تھرک رہی تھیں، پھر میری سماعت بھی جواب دے گئی اور میرے کانوں میں بس ویرا کی منمناہٹیں ابھرتی ڈوبتی رہ گئیں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ویرا نے میرے لباس میں بے شمار گرم اور لجے کیچوے چھوڑ دیے ہوں۔ پتہ نہیں وہ کیفیت کتنی دیر قائم رہی۔ دوبارہ ہوش میں آتے ہی میں نے ہڑبڑا کر ریسٹ واچ پر نظر ڈالی تو میری کلائی خالی تھی۔ کمرہ روشن تھا اور ویرا اپنے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائے کرسی پر بیٹھی میری ریسٹ واچ سے کھیل رہی تھی۔ بکھلانے کی ضرورت نہیں، ابھی 1 بجنے میں بھی کچھ وقت باقی ہے۔ ویرا نے میری کیفیت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جواب دیا، کیا بات ہے؟ مجھے کیا ہوا تھا؟ میں نکات محسوس کر رہا ہوں، میں نے کھوئی سی آواز میں کہا۔ اس وقت بھی میرا ذہن دھند میں لپٹا ہوا تھا۔ ویرا نے ہلکا سا کہکہا لگایا، جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد ایک گرم دودھ ساری نکاہت دور کر دیتا ہے۔ یہ میرے مارشل آرٹ کی ایک ہلکی سی جھلک تھی۔ جب الجھو گے میں اسی طرح سمیٹ کر اپنا کھلونا بنا لوں گی۔ ذرا سی دیر میں تم بالکل نارمل ہو جاؤ گے۔ اس کی بات حرف بے حرف درست ثابت ہوئی۔ کچھ دیر تک پلکیں جھپکانے کے بعد رفتہ میری ساری توانائیاں بحال ہو گئی اور میں نے بستر چھوڑ دیا۔ یہ تمہاری بہت گھٹیا حرکت تھی، میں نے قدرے برہمی سے کہا۔ بے خبری میں تم نے مجھے دبوچ لیا، ورنہ میں ذرا سی دیر میں تمہاری طبیعت صاف کر دیتا۔ دشمن ہمیشہ بے خبری میں ہی دبوچتا ہے۔ وہ مسلسل تیکھے انداز میں مسکرائے جا رہی تھی۔ آج میں نے تمہیں اس کمال کا ہلکا سا نمونہ دکھایا ہے، آئندہ یہ وقفہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ تو اب تم مجھ سے دشمنی پر اتر آئی ہو۔ میں نے اسے گور کر دیکھا۔ دوستی سے بھڑکتے ہو تو اب دشمنی سے ہی کام چلانا پڑے گا۔ شامت رہنا میرے لیے مشکل ہے۔ میں دل میں اس واقعے پر خفت اور شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ مختصر سی بے ہوشی کے عالم میں ویرا نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میں اس بارے میں اس سے کچھ پوچھتا تو وہ مجھے اپنے مذاق کا نشانہ بنا لیتی۔ میں اس پر ملامت آمیز نظریں ڈالتا ہوا باتھ روم میں چلا گیا۔ ویرا جب سے ماسٹر رابرٹ ہوٹل چھوڑ کر میرے ساتھ آئی تھی مسلسل ایک اضطراب اور بے کلی میں مبتلا تھی۔ حالات کچھ ایسی نہج پر چل رہے تھے کہ مجھے خود بھی اس کی دلجوئی کا خیال نہیں رہا تھا۔ اس رات ویرا نے ایک طویل اعصابی شکست و ریخت کے بعد سلطان شاہ کی آزادی کا مزدہ سنا تھا اور وہ ذہن سے بوجھ اترتے ہی بے لگام ہو گئی تھی۔ اس نے میری کنپٹیوں کی کچھ مخصوص رگوں پر دباؤ ڈالنے کے بہانے اتنی دینگا مشتی کر لی تھی کہ اس کے بعد وہ آسودہ اور پرسکون نظر آ رہی تھی۔ باتھ روم سے میری واپسی پر ویرا نے ریسٹ واچ مجھے لوٹا دی۔ 1 بج چکا لیکن ابھی تک انکرا سے کوئی خبر نہیں آئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اس کے 4 آدمیوں کو دھوکہ دیا اور اس نے تمہارے ساری رات انتظار کے عذاب میں مبتلا رکھنے کے لیے جھوٹی یقین دہانیاں کرا دی ہوں؟ میں جو کچھ کر سکتا تھا کر گزرا، اس سے کوئی بات بعید نہیں ہے۔ اب ہمیں صرف انتظار کرنا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو سلطان شاہ جہاز کو تباہ کر دے گا۔ صبح ہونے تک یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل چکی ہوگی۔ رات آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی تو سفر سوتے ہوئے گزرے گا۔ ویرا بڑبڑا کر رہ گئی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر بستر پر دراز ہو کر آنکھیں موند لیں۔ ویرا کمرے میں بکھرے ہوئے مختصر سے اسباب کو سوٹ کیسوں میں بھرنے لگی۔ 2 بھی بج گئے لیکن کہیں سے کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ میری تشویش میں اضافہ ہونے لگا۔ پتہ نہیں قبرص میں کیا ہو رہا تھا۔ کراچی میں اول خان، انکرا میں ایوب آغا اور لندن میں ہم دونوں سخت بے چینی کے عالم میں کسی خبر کے منتظر تھے، مگر ہر طرف سناٹا تھا۔ میں نے ایوب آغا کو مختصر پیغام دینے کی ہدایت کر کے غلطی کی تھی۔ اس جیسے زیرک آدمی کے لیے اس ہدایت کا ایک ہی مطلب تھا کہ غیر ضروری پیغام رسانی سے اجتناب برتا جائے۔ اگر میں نے
نے اس پر ایسی کوئی پابندی عائد نہ کی ہوتی تو شاید وہ مجھے فون پر یہ بھی بتا دیتا کہ مقررہ وقت پر کرنل فول برائٹ انکرا ایئر بیس کے کمانڈر کے دفتر میں پہنچا تھا یا وہ بھی غائب تھا۔ کرنل فول برائٹ کے پہنچنے یا نہ پہنچنے کی ابتدائی اطلاع سے ہی آئزیک بیل کی اصل کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ بات اس وقت بھی معلوم کی جا سکتی تھی، مگر اتنی رات گئے میرا ہوٹل سے نکلنا عملے کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر سکتا تھا۔ راماکا کے بعد ایسے نا وقت ہوٹل کا فون بھی استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔